امام علی اکبر نے جب اپنے باپ کی زبان چوسی تو آنکھ لگ گئی. کیا دیکھتے ہیں؟ آنکھ لگنے میں کہ حضور جام کوثر لے کے انتظار فرما میرا بیٹا لیٹ نہ کر جلدی آ. تو حضرت سیدنا امام علی اکبر دوبارہ سوار ہوئے, دوبارہ جا کے حملہ کیا. لیکن ابن سعد نے کہا کہ اگر تم ہر طرف سے حملہ نہیں کرو گے, یہ علی کا بیٹا ہے, حسین کا بیٹا ہے, رسول پاک کا لخت ہے جی مارے تمہیں ایک ایک کر کے قتل کر دے گا, چاروں طرف سے حملہ کرو. جب حضرت سیدنا امام علی اکبر حملہ بھی کر رہے تھے, بار بار پیچھے خیمے کی طرف بھی دیکھ رہے تھے. شدت پیاس سے اکبر نے مڑ کر دیکھا, شدت پیاس سے اکبر نے مڑ کر دیکھا, ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا, ماں ہی احساس جانتی ہے کہ میرا بیٹا کس تکلیف میں. شدت پیاس سے اکبر نے مڑ کر دیکھا, ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. وہ کتنا مایوس ہوئی ساقی کوثر کی بہو, خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا. کہ سیدہ ام رباب بار بار مشکیزہ اٹھاتی جب علی اکبر دیکھتا خیمے کہ کاش کہ چند قطرے پانی کے نکل آتے میں اپنے شہزادے کو پلا. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچ گئے, ساتھ کو پانی بند ہو گیا. جو ظالم ہوتا ہے اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی. جب وہ ظلم پہ اترتا ہے, یہودی اللہ کے نبی سامنے کھڑے ہوتے تھے, ان کو شہید کر دیتے تھے. حالانکہ ان کے سامنے قرآن اترتا تھا, انبیاء پر اللہ کی وحی اترتی ہے, انبیاء کے ہاتھوں پر رب معجزے عطا کرتا ہے. لیکن جب ظالم ظلم پر اتر جائے, دل سخت ہو جائے, تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو حضرت امام حسین سب کو پتا تھا کہ یہ وہ شہزادہ ہے جو نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام کے لخت جگر ہے, جن کو میرے آقا نے اپنے مبارک کندھوں پہ اٹھایا ہے. یہ وہ شہزادے ہیں اور یہ وہ خاندان ہے. میرے آقا جب بھی سفر سے واپس آتے سب سے پہلے سیدہ کے گھر تشریف لے جاتے. سفر پر جانے سے پہلے بھی میرے آقا سیدہ کے گھر جاتے ہیں, اور ساری عظمتیں جاننے کے باوجود بھی لیکن یزید نے اور ان کے حواریوں نے امام حسین اور آپ کے رفقا پر بڑا ظلم کیا. تو جب 10ویں کی صبح ہوئی, صبح کی نماز کا وقت ہے, تیمم کیا, تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لخت جگر اپنے شہزادے حضرت سیدنا امام علی اکبر سے فرمایا, اکبر تو ہم صورت رسول ہے, تیری صورت میرے آقا سے ملتی ہے میرے نانا جان, آج صبح کھڑے ہو کر اذان سنا رہا. تو کربلا کے ٹیلوں پہ کھڑے ہو کر شاعر نے وہ تصور بیان کیا کہ امام علی اکبر جب ٹیلوں پہ کھڑا ہوا ہے, محمدی لہجے کے اندر صورت نبی ہم مثل نبی کھڑے ہو کر جب اذان دی, فرمایا آذان سناتے آنکھ اکبر, آذان دے وارث نہیں مردے. آذان سناتے آنکھ اکبر, آذان دے وارث نہیں مردے. ہمیں وہ خون دے دریا پوین, ایمان دے وارث نہیں مردے. حامد جام شہادت دا, این شام دے وارث نہیں مردے. اے گال یزید کو ون آکھو, قرآن دے وارث نہیں مردے. اے گال یزید کو ون آکھو, قرآن دے وارث نہیں مردے. تو حضرت سیدنا امام علی اکبر نے اذان پڑھی, اور ایک شاعر نے اور کیا خوبصورت بات کی, فرمایا ہے پھل دی رنگت غلاب اندر, ہے پھل دی رنگت غلاب اندر, ہے مستی بہار اندر, جداں کوئی قاری قرآن پڑھ دے حسین ٹھر دے مزار اندر. خاندان نبوت, اہل بیت اطہار, حضور کا گھر والے آخری وقت تک نہ نماز چھوڑی ہے نہ قرآن چھوڑا, دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے گئے. اور نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام کے خاندان جب شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا, تو حضرت سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, کہتے ہیں یا ابا جان مجھے اجازت دے. تو امام علی اکبر کو فرمایا, بیٹا یزیدی صرف میرے خون کے پیاسے ہیں, میں تجھے کیسے اجازت دوں, مجھے جانے دو. تو حضرت امام علی اکبر نے عرض کیا, ابا جان آپ کے بعد مجھے زندہ رہنے کا شوق نہیں ہے. لوگ کیا کہیں گے کہ باپ بوڑھا ہو, جوان بیٹے بیٹے رہے. فرمایا جب بیٹے جوان ہو جائے, باپ گھر میں بیٹھتا ہے, میدان میں بیٹے اترتے. تو حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا, میں تو اجازت دیتا ہوں, جا کے اپنی پھوپھی سے اجازت ہے, سیدہ زینب سے, جنہوں نے تجھے 18 سال پالا ہے.
حضرت سیدنا امام علی اکبر سیدہ زینب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ سیدہ زینب نے فرمایا علی اکبر 18 سال ہو گئے کبھی تو نے کچھ نہیں مانگا، آج ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، پھپھی جان امی جان میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہوں۔ تو سیدہ زینب نے فرمایا علی اکبر آج مدینہ بھی نہیں، آج تو کربلا ہے، پانی کا سوال نہ کرنا، کھانے کی چیزوں کا سوال نہ کرنا، کھجوروں کا سوال نہ کرنا۔ فرمایا امی جان میں آپ سے کسی اور کا سوال نہیں کروں گا، میں میدان میں جانے کا اور جامع شہادت نوش کرنے کی اجازت طلب کرنے آیا ہوں۔ فرمایا میں تجھے اجازت دیتی ہوں۔ فرمایا جا، تیری میں والدہ نہیں ہوں، والدہ تو تیری ام رباب ہے، حقیقی ماں تو تیری ام رباب ہے، اور ماؤں کے بڑے حق ہوتے ہیں، جا کے اجازت طلب کر۔ حضرت سیدنا امام علی اکبر اپنی والدہ کی بارگاہ میں گئے۔ حضرت جب گئے تو سیدہ ام رباب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی اکبر تجھے کس نے بتایا میں تیری والدہ؟ فرمایا امی جان مجھے پتا تھا، سیدہ زینب میری پھپھی ہے، کیونکہ پالا مجھے انہوں نے ہے، میں ان کو امی بلاتا ہوں، حقیقی ماں تو آپ ہی ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام حسین کی زوجہ حضرت سیدہ ام رباب نے اجازت دی۔ حضرت امام علی اکبر جب خیمے سے نکلے تو امام حسین نبی پاک علیہ السلام کے مبارک دستار لے کے خود باہر کھڑے تھے، گھوڑے کو پکڑ کر کھڑے تھے۔ فرمایا جب میرا باپ میدان جہاد میں اترتا تھا تو نبی پاک علیہ السلام علی المرتضیٰ کو خود دستار باندھتے، خود گھوڑوں پر سوار کرتے۔ یہ میں اپنے نانا کی سنت کو ادا کرتے ہوئے، یہ پگڑی عام پگڑی نہیں، یہ رسول پاک کی پگڑی ہے، وہ جو میدانوں میں جا کر علی المرتضیٰ کو حضور پہناتے تھے، میری امی جان نے سنبھال کے رکھی، سیدہ زینب نے امانت دی۔ فرمایا جب علی اکبر میدان میں اترنے لگے، نبی پاک علیہ السلام کی مبارک دستار بندھائی، حضرت امام علی اکبر کو سوار کیا، اپنے ہاتھوں سے روانہ کیا۔ علی کا لادلہ ہے، علی کا لخت جگر ہے۔ شمر کہتا ہے، پوچھتا ہے ابن سعد شمر سے یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حسین کا بیٹا ہے، ہم مثل نبی ہے۔ فرمایا تو تعارف نہ کرا، تو حضرت سیدنا امام علی اکبر نے اپنا تعارف خود کیا۔ فرمایا بٹتی رہی تقسیم ہوتی رہی دولت دی گھر سے ہمارے، تقسیم ہوتی رہی دولت دی گھر سے ہمارے، شاہوں کو ملا ہے تاج نگی گھر سے ہمارے، ڈرتا رہا جبریل امی گھر سے ہمارے، ہے چند قدم پر خلد بری گھر سے ہمارے، محمد کے نواسے ہیں، محمد کے نواسے ہیں، وطن دور ہمارا، آدم سے جو پہلے تھا وہ نور ہمارا۔ حضرت سیدنا امام علی اکبر نے اپنا تعارف یہ فرمایا، فرمایا تمہیں خبر نہیں میں کون ہوں؟ میں حسین کا بیٹا ہوں، علی کا پوتا ہوں۔ تو حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا۔ روایت کے اندر پہلے حملے میں آپ نے 500 یزیدیوں کو قتل کیا۔ تو آپ نے فرمایا یا ابت العطش العطش، فرمایا ابا جان بہت پیاس لگی ہے۔ تو آپ واپس تشریف لائے۔ جب امام حسین کی بارگاہ میں آئے تو امام حسین نے فرمایا بیٹا اترا گھوڑے سے، اترے۔ فرمایا پانی؟ فرمایا پانی تو نہیں، ہمارے گھر کی یہ ریت ہے، ہمارے در پر جو آ جائے ہم سوالی کو خالی نہیں موڑتے، آیا ہے خالی نہ جا، آ میری زبان چوس لے۔ اس زبان سے میں نے نبی پاک علیہ السلام کی کئی بار زبان کو چوسا ہے، حضور کے مبارک زبان کی برکتیں آج بھی موجود ہوگی۔ حضرت امام علی اکبر نے جب اپنے باپ کی زبان چوسی تو آنکھ لگ گئی۔ کیا دیکھتے ہیں؟ آنکھ لگنے میں کہ حضور جام کوثر لے کے انتظار فرما میرا بیٹا لیٹ نہ کر جلدی آ۔ تو حضرت سیدنا امام علی اکبر دوبارہ سوار ہوئے، دوبارہ جا کے حملہ کیا۔ لیکن ابن سعد نے کہا کہ اگر تم ہر طرف سے حملہ نہیں کرو گے، یہ علی کا بیٹا ہے، حسین کا بیٹا ہے، رسول پاک کا لخت ہے جو ہمارے تمہیں ایک ایک کر کے قتل کر دے گا، چاروں طرف سے حملہ کرو۔ جب حضرت سیدنا امام علی اکبر حملہ بھی کر رہے تھے، بار بار پیچھے خیمے کی طرف بھی دیکھ رہے تھے، شدت پیاس سے اکبر نے مڑ کر دیکھا، شدت پیاس سے اکبر نے مڑ کر دیکھا، ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا، ماں ہی احساس جانتی ہے کہ میرا بیٹا کس تکلیف میں۔ شدت پیاس سے اکبر نے مڑ کر دیکھا، ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا،
وہ کتنا مایوس ہوئی ساقیے کوثر کی بہو خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا کہ سیدہ ام رباب بار بار مشکیزہ اٹھاتی جب علی اکبر دیکھتا خیمے کہ کاش کہ چند قطرے پانی کے نکل آتے میں اپنے شہزادے کو پلا دے. جب چاروں طرف سے حملہ کر دیا تو حضرت سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے زمین پر تشریف لانے لگے تو اپنے والد کو آواز دی یا ابت ادرکنی یا ابت ادرکنی، ابا جان اپنے بیٹے کی خبر لیں، ابا جان اپنے بیٹے کی خبر لیں. تو سیدنا امام حسین خیمے سے گئے. جب علی اکبر تشریف لائے زمین پر ایک بڑا ظالم تھا، اس نے امام علی اکبر کے سینے پر ایک سانگ ماری. کہا سنتے ہیں حسین بڑا صابر ہے، جب جوان بیٹے کے سینے سے نکالے گا تو خبر ہوگی. تو حضرت سیدنا امام حسین جب اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچے تو لاش کو اٹھایا. شاعر نے کیا تصور بیان کیا، فرمایا حسین اکبر دی لاش چاہ کے منہ مدینے دو کرتے بولیا. حسین اکبر دی لاش چاہ کے منہ مدینے دو کرتے بولیا. پیارے نانا سی تیری امت ہے تیری تصویر کو رو لیا. این سانگ سینے دے وچ ہے جھلی، این لب نہیں بولیا میں لب نہیں بولیا. آنکھوں خدا سے ہی گتھی راضی پووے، دین تو میں بچڑا ہے گولیا. سڈوہ ڈاڈے خلیل سے ہی گوں. جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرنے لگے نا سیدنا اسماعیل علیہ السلام پر، اس وقت یہ وعدہ ہوا تھا، فرمایا اسماعیل کے خاندان سے ابھی تو نبوت نے آنا ہے، ابھی تو سارے معاملات چلنے ہیں. فرمایا اس کی جگہ پہ کس نے، یہ تفسیر حسینی کے اندر واقعہ موجود ہے، فرمایا امام حسین قربانی دیں گے. اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ کون قربانی دیں گے؟ حضرت سیدنا امام حسین دیں گے. تو شاعر کہتا ہے حضرت امام حسین نے جب اٹھایا نا بیٹے کو، فرمایا دادا میرے دادا جان خلیل اللہ آپ بھی اپنی قربانی دینے لگے، لیکن وہاں تو دمبا آ گیا، لیکن میرا صبر بھی دیکھ یہاں تو دمبا بھی نہیں آیا. اللہ نے جو امتحان آپ سے چلایا تھا وہ اسماعیل علیہ السلام سے چلا تھا، اب حسین پر پورا ہو رکھا ہے. فرمایا سڈو ہڈاڈے خلیل سائیں کو پوچھو ہا ذبیح دا بدلہ قبول ٹھیک ہے، میں ٹھیک دیتے خدا دا قرضہ وصول ٹھیک ہے. حضرت سیدنا امام حسین اور آپ کے رفقا کی یہ شہادت آپ کو مجھے ہم سب کو سبق دیتی ہے. اتنی سی بات تھی، پتہ ہے اتنی سی بات تھی کہ حسین اپنا ہاتھ یزید میں ایسے دے دیتا، بس بات ختم تھی. بدتر جنگ بھی بچ سکتے تھے، خاندان نبوت بھی بچ سکتے تھے. آپ کے لیے میرے لیے یہ سبق اور لیسن ہے. اور میں ظالم کھڑا ہوں نا آگے، حسین خاندان نبوت سے بھی ہو، اہل بیت اطہار میں سے بھی ہو، اتنی عظمت و شانوں کے باوجود بھی ہو، ظالم کے ہاتھ میں حسین ہاتھ نہیں دے سکتا، گردن دے سکتا. یہ آج کے میرے لیے آپ کے لیے سبق ہے. اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ کرام علیہ الرضوان کی محبت ہمارے سینوں میں وابستہ فرمائے. آمین.